لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے محترم جناب کرام اور معزز دوستو، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے، جو والدین کے لیے اور پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو قرآن کا صحیح معنی میں حافظ اور ان پر عامل بنایا. میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ جب چاہتے تو کتاب نازل فرما دیتے اور یہ کہا جاتا کہ لیکن براہ راست کتاب سے فائدہ حاصل کر لو، لیکن اللہ نے ساتھ کتاب کے معلم اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انسانیت کو ایک عملی راہ دکھائے. جیسے مولانا صحیح صاحب فرما رہے تھے، اللہ رضا کر کے تو ایک ان کی باتیں فرمائی کہ آج کل جو ہمارا تعلیم سے ایک سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، اور ایک ٹوٹنا شروع ہوا تو انسان خود ہی حاصل کرے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہمیں جو علم ملا معتبر اساتذہ اور اسلاف کو ملا، اور یہی اکابرین کے طریق پر ہم رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. ایک روایت شعراوی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، ہمارے بڑوں اور اکابرین کے ساتھ برکت اللہ نے وابستہ کی ہے. ہمارا جتنا مضبوط تعلق اور دین ہمارے بڑوں کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی فتنوں سے. یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. جتنا ہم اپنے بڑوں اور اکابرین اور مشائخ کے ساتھ وابستہ رہیں گے اتنی حفاظت ہوگی. تو خیر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دینا انسانیت کی ہدایت کے لیے. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجتے، کسی پروفیٹ اور نبی کو نہ بھیجتے، لوجب عالم کو پیدا کر دیا تبھی جو انسان عقل مند ہے ان پر ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سے اپنی عقل ہو، کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے. اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، یہ جو مینی ہے جانور کا پاخانہ ہے وہ جو ہے کسی اونٹ کے گزرنے پر دلالت کرتی ہے. انسان کے دیکھے مینی کو بیرت میں کہیں تو اس کو پتہ چلے گا یہاں سے کوئی جانور گزر ہے. وہ آثار اقدام مسیح انسان کے جو خوبصورت ہیں نشانات قدم ہے، یہ جو ہے کسی انسان کے گزرنے والے پر دلالت کرتے ہیں. آگے وہ فرماتا وہ شاید کہتا ہے کہ تمام ذات و ابرار، یہ آسمان کتنے بڑے بڑے ستارے والے اسلام والے رسائی مصاف ہیں، حجاز اور زمین راستے والی فقیر فلاح اللہ علیہ نبی سے شدید اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسے دلالت نہیں کی. ایک ایک کائنات کی چیز جو ہے اللہ کی عظمت اور وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے محفوظ فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا جو دلیل نبوت جو ہوتا ہے جادو جو انسانی اور شیطانی اثر ہوتا ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے کسب اور محنت سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ایک خدائی دلیل ہوتی ہے، ایک نظام نبوت. اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں.
کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور بڑے بڑے ماہر جو میجیشنس تھے، جادوگر تھے، اپنے فیلڈ میں بڑے ماہر تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں جب گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کوئی لاٹھی لے، عصا جو ہے یہی لاٹھیاں تھی جو متبرک تھی. تو آپ نے جو ہے ہاتھ ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ برکتی لاٹھی آئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی. آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اور اس کے علماء نے بڑے فضائی لکھے ہیں تو اس میں بڑی خوبیاں تھی، اندھیرے میں روشنی دیتی تھی. آپ پتھر پر مارتے اللہ کا نام لے کر تو چشمے پھوٹ نکلتے تھے. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی نصیب ہوئی اور جو ہے فرعون کے مقابلے میں جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں مقابلہ کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے منظور فرمایا اور جب وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو بنایا اللہ کا نام لے کر. تو ان کے جو بنائے ہوئے کھیل تھے، سانپ تھے، تو ان کو جو ہے وہ اتنا بڑا اجزا بن گیا کہ ان کو بگڑنے لگا. تو جادوگروں کو بھی یقین ہوا کہ یہ کوئی انسانی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی قدرت کی چیز ہے. حضرت مولانا کسی رحمہ اللہ نے مالک القرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جو ہے جادوگر کے جو ماہر تھے، سب سے بڑے ایکسپرٹ اور ماہر تھے، انہوں نے جو ہے یہ اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ طے ہوا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے تمہاری جو والد ہے جو بڑے میجیشن تھے، بہت بڑے اور ماہر جادوگر تھے، ان کی قبر پر جا کر 2-3 دن جو ہے تم اعتکاف کرو، وہاں سے جو اشارہ ہو اس پر عمل کریں. خیر وہ جادوگر وہاں گئے، انہوں نے 2-3 دن وہاں اعتکاف کیا. خواب میں دیکھا کہ ان کے والد یہ کہہ رہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے اس کو دیکھنا، اگر وہ سو جائے اور اس کا عمل معطل ہو جائے، بیکار ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ جادو ہے، اور اگر جو ہے اس کا عمل اور اس کی تاثیر ظاہر ہو سونے کی حالت میں بھی تو سمجھنا کہ یہ کوئی اور قدرتی چیز ہے، جادو نہیں. خیر وہ جادوگر جو ہے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے اور وہ لاٹھی ان کی حفاظت کر سکیورٹی کا کام دے رہی ہے اور ان کی حفاظت کر رہی ہے. تو ان کو اس وقت ہی یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا تو یہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی قدرتی چیز ہے اور غیبی چیز ہے. خیر اللہ نے ان کو ہدایت دینے کی ضرورت کی. تو وہ سب جادوگر جو ہے جب میدان میں انہوں نے اس معجزہ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے کہ میرا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب مقابلہ کا وقت آئے تو حضرت جبریل اترے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ترفق بأولیاء کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو میجیشنز ہیں، جادوگر ہیں جو باطل کے اس بات کے لیے آئے ہیں، حق کو باطل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم من الآن إلى العصر معاذ، یہ ابھی سے چاش کا وقت تھا، چاش کا وقت ہے، تو چاش کا وقت تھا تو ابھی سے لے کر عصر تک تمہارے ساتھ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جنت میں ہوں جو ہے. اور اللہ نے ان کو کیسے نوازا، مسلمان اور سجدے میں گر گئے اور اللہ نے جنت کی منزلیں ان کو سجدے کی حالت میں دکھائی. اور فرعون نے بڑی دھمکیاں دی لیکن انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہو کر لو. آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائے. فقط ماں انتخاب جو کچھ تو کرنا چاہے کر لے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، اللہ نے اتنا ایمان پختہ کر دیا کہ اس کو فرعون کی کوئی دھمکی کا کوئی خوف نہیں رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہے دوائی کا بڑا دور تھا. بڑے بڑے حکماء اور اطباء اور ڈاکٹرز اور بڑے ماہر اور ایکسپرٹ تھے اور جو ہے وہ کسی کی آنکھ دیکھ کر نبض دیکھ کر جو ہے بتا دیتے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے. جو ہے آج تک تو ایسے حکماء نہیں رہے. حضرت حکیم عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں حکیم ہے، میں نے زیارت کی اور اس کا اپنی بھی شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خاص جو ہے معالج تھے. اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ حضرت جو ہے تھوڑی دیر مدینہ منورہ میں صبح 1-2 گھنٹے بیٹھتے، انسان کی کچھ پر نبض دیکھ کر فوراً بتا دیتے کہ یہ تکلیف. اور تو خط جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے ماہر حکماء اور اطباء تھے لیکن ان کے پاس چند بیماریوں کا علاج نہیں تھا، اس کا پیور علاج نہیں تھا. ایک تو جو ہے مادر زاد اندر جو ماں کے پیٹ سے بلائنڈ پیدا نابینا پیدا ہو اس کا کوئی علاج نہیں. اسی طرح ابرص جو ہے جس کو لیپرسی اور سفید داغ کی بیماری ہو اس کا کوئی علاج نہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا نام لے کر دعا کرتے اور ہاتھ پھیرتے تو اللہ نے اس کے ذریعے سے چھپا دیتے. یہ ایک معجزہ تھا اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اور بھی مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے جو ایک دلیل نبوت ہے تاکہ لوگ دیکھ کر جو اس کی وجہ سے ایمان اور ہدایت کی طرف آمدہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام کا بڑا زور، بڑے بڑے شعراء تھے اور بڑے ماہر تھے جو ہے معمولی کسی کے نسب پر کسی کے نام پر کھڑے کھڑے جو ہے 20 اشعار کہتے تھے. اتنے ایکسپرٹ اور ماہر تھے کہ وہ کھڑے کھڑے جو ہے کسی کے نسب پر کسی کے خاندان پر جو ہے کسی کے گورے پر 50 اشعار کہہ دیتے تھے. لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو بڑے بڑے شعراء نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ قرآن کے نزول پر انہوں نے شعر و شاعری چھوڑ دی کہ یہ انسان کا بنا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ذات کا کلام ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. القاریۃ نازل ہوئی تو ایک شاعر نے اس کے مقابلے میں ایک کلام بنایا کہ الفیل منفی وما ادراک منفی، کہ ہاتھی کیا یہ عظیم ہاتھی ہے، ذنبہ قصیر وخرطومہ طویل، کہ اس کی جو دم ہے تیز ہے وہ بہت چھوٹی اور اس کی جو دم ہے وہ بہت لمبی. لیکن لوگ ہنسنے لگے کہ کہاں القاریۃ کی بلاغت اور فصاحت اور کہاں اس نے وزن کو بنا دیا. لیکن قرآن پاک کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو اللہ کا کلام ہے، جس کا ہر حرف جو ہے نور سے بھرا ہوا ہے، بلاغت سے بھرا ہوا ہے، اتنا عظیم کلام ہے. تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک جیسا عجیب معجزہ عطا فرمایا اور یہ عجیب معجزہ تھا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. قرآن پاک میں بار بار کہنے دیا کہ بھئی ایک سورت اس جیسی پیش کرو، لیکن وہ پیش نہ کر سکے. پھر فرمایا کہ 10 آیتیں فاتو بعشر سور، 10 آیتیں پیش کرو، 10 آیتیں بھی اس کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکے. پھر فرمایا کہ فاتو بآیت من کنتم صادقین، اللہ فرمایا ایک آیت لاؤ اس کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی نہیں لا سکے. تو قرآن پاک جو ہے ایسا عجیب معجزہ ہے کہ لا ينقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی کوشش کی گئی، ہر زمانے میں اہل باطل کوشش کرتے رہے، پہلے زمانے میں بھی کی اور اس زمانے میں بھی چاہیے ان کی کوشش ہے ایمان کے خلاف اور قرآن کے خلاف جو ہے. تو اس زمانے میں جو ہے مکہ مکرمہ جو بھی آتے تھے تو مشرکین نے چاروں طرف آدمی کو بٹھا دیا کہ جو بھی آئے تو اس کا برین واش کرنا کہ یہاں اس طرح ایک جادوگر ہے جو اپنے کلام سے لوگوں کو اپنی طرف سبمائن کر دیتا ہے، اس کی بات ہرگز نہ سننا. کبھی دوست سے ایک صحابی آئے اور وہ کہتے میرا بھی خوب ذہن بنا اور میرے کانوں میں انہوں نے روئی ڈال دیا اور یہ کہا کہ بالکل اس آدمی کے قریب نہ جانا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کی بات سے یہ لوگوں کو جو مرد اور عورت دنیا بھی کے درمیان تفریح کراتا ہے اور اپنی طرف مائل کراتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. خیر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حرم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھ رہے تھے تو میری زمین نے دوبارہ نہیں کیا. میں نے کہا میں تو شاعر بھی ہوں، بڑا ایکسپرٹ جو ہوں، ماہر شاعر بھی ہوں اور مجھے کلام کا بڑا نظر ہے، کم از کم میں ان کا کلام کچھ تو سن لوں. تو کام سے روئی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھ رہے تھے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ تو ایک بہت معزز رسول کا کلام ہے، شاعر کی بات نہیں ہے جو ہے ولا بقول کاہن، اور نہ کسی جو ہے شوقیدہ اور کاہن کی بات. کہتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے اللہ کا کلام میرے دل میں داخل ہوتا گیا اور میرے دل میں کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے اور وہ صحابی ایمان لائے. ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے قرآن کی حقانیت کے اور قرآن کے. اللہ نے اس کتاب کو ایسی عظمت کی ہے اور ایسی رفاقت اور بلندی کی ہے کہ میرے دوستوں اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، سمجھانا بھی ثواب ہے. امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہے. آنکھ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھائیوں میں اور نیکیوں میں استعمال کیا جائے. جیسے آپ کسی کو کوئی گفٹ دو، کوئی ہدیہ دو اور سامنے والا اس کو قدر کرے گا تو آپ کے دل میں یہ جو ہے آپ خوش ہوں گے کہ میں آئندہ بھی اس کو کوئی ہدیہ دے، یہ بڑا قدردان ہے، آئندہ بھی میں اس پر کوئی احسان کروں گا. اور اگر آپ نے کسی کو کوئی قیمتی انعام اور ہدیہ دیا اور اس کو ناقدری کی تو آئندہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کو کوئی ہدیہ دے. تو آپ بھی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. انسان سے پوچھے کہ اس کی تعریف آپ نہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو آنکھ دی ہے وہ
ایک تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے جو ہے روایت میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے جو ہے حرم میں، ان میں سے جو ہے 60 رحمتیں جو ہے طواف کرنے والوں پر اور 40 رحمتیں جو ہے نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخیری خلیفہ تھے پشاور میں، ان کے پاس گیا بھی الحمد للہ، ان کے پاس میں 2-3 مہینے کی سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی حضرت کے پاس جب ہم گئے تو اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے رونے والے سے بزرگ نہیں ہوئے، ان کو بکا کہا جاتا تھا، بہت روتے۔ ہم جب گیا کہ حضرت ہم آپ سے ملنا ہے لندن سے، تو قریب 10-15 منٹ تک حضرت روتے رہے بچے کی، تو مجھے نارائن سے ملنا ہے، بہت رونے والے۔ تو وہ کعبۃ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل دیر تک بیٹھتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ اس رونے کی برکت سے اللہ میں اپنی آنکھوں سے ان رحمتوں کے نزول کو دیکھتا ہوں جو کعبۃ اللہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اللہ کے بعد اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دیتے ہیں اور وہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ عبادت ہے، کلام اللہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک انسان دیکھ کر پڑھے گا، حدیث تو یہ بھی ایک عبادت ہے، آپ کی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر بھی دیں گے اور اس آپ کی قوت اور روشنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اللہ کا جتنا شکر کیا جاتا ہے، اللہ نے اس عظیم کلام ہمیں دیا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن سے اپنا لگاؤ اور تعلق مضبوط کیا، اللہ نے ان کو چمکایا، دنیا میں بھی ان کا نام روشن ہوا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان المبارک میں 63 ختم فرماتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، ایک دن کو اور ایک رات کو، یہ جو ہے ساتھ میں 60 اور تراویح میں 3 جو قرآن پاک سے امام صاحب کو وہ لگاؤ اور تعلق تھا کہ 65 قرآن آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کے احوال ہم